الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دیوانو توجہ فرمو توجہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے پیارے نواسے ہیں، جن کی شان بہت بلند ہے، جن کی شان کا عالم یہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں جو ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، جو اس سے دوستی کرے وہ ہمارا دوست ہے، جو اس سے دشمنی کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ گھر لٹا دینا جان دے دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹا دینا جان دے دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ بچپن کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک پر سوار ہو گئے۔ ایک صاحب نے عرض کی صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی سواری ہے؟ حضور اقدس نے فرمایا اور سوار کیسا ہو سوار ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے کہ امام حسن پشت مبارک پر لیٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سجدہ طویل کر دیا، لمبا کر دیا، سر اٹھایا نہ۔ کیوں نہ اٹھایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گر نہ جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، امام حسن امام حسین کی نسبت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے نوجوان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا یہ دونوں عشق کی تلواریں ہیں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست سے رکھے۔ ایک روز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہنے زانوں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی ان دونوں کو خدا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا بمن قدیتہ یا ابنی، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں سے دوستی رکھے۔ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگتے اور سینے سے لگاتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرماتے تھے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اللہ میں قربان جاواں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرمو توجہ، کیا شان ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔
اللہ اللہ میں قربان جہاں میرے پیارے نبی دے دیوانوں فرماؤ توجہ 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 غور سے سنو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس خبیث کا پہلا حملہ حضرت سیدنا امام حسن پر چلا جتا زوجہ امام علی مقام کو بہکایا کہ اگر تو زہر دے کر امام کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا. وہ شکیہ بادشاہ بیگم بننے کے لالچ میں شاہان جنت کا ساتھ چھوڑ کر سلطنت عقبہ سے منہ موڑ کر جہنم کی راہ لے لی. کی بار زہر دے دیا کچھ اثر نہ ہوا پھر تو جی کھول کر اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے اور امام جنت مقام کو سخت سے زہر دیا یہاں تک کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر پارے پارے کے عذابات نہیں پارے پارے ہو کر نکلنے لگا. یہ بے چین خبر سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے. سرانے بیٹھ کر عرض کرنے لگے حضرت کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اگر نہیں تو میں بے گناہ سے عوض نہیں چاہتا. ایک اور روایت میں موجود ہے فرماتے ہیں فرمایا بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر کام نہ آئے، ان کے ساتھ غضب اور انتقام کو کام لائے. وہرے حلم کا اپنا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو، پھر بھی ایزائے ستم گر کے روادار نہیں. پھر جانے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے امام رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں وصیت فرمائی حسین دیکھو سفیان کوفہ سے ڈرتے رہنا، بعد وقت وہ تمہیں باتوں میں لا کر بلائیں اور وقت پر چھوڑ دے، پھر پچھتاوے گا بچاؤ گا، وقت گزر جائے گا. بے شک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت موتیوں میں تلنے کے قابل اور دل پر لکھنے کے لائق تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا تھا جسے قدرت نے مجھے تو پہلے مشہور کر رکھا تھا. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ غور سے سنو توجہ فرماؤ توجہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت شریفہ سے 300 برس پیشتر شعر میں پتھر پر لکھا ہوا تھا کیا حسین کے قاتل کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے کہ روز قیامت ان کے نانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے. اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیارے نبی دے دیوانوں کو توجہ سے سنو توجہ کرو توجہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت سیدنا سے اشارہ فرمانے لگے دروازے کی نگہبانی کرو کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور خود کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار فرمانے لگے. فرشتے نے عرض کی حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی. حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے. پھر سرخ مٹی ایک روایت میں یوں ہے کہ ریت ایک روایت میں ہے کنکریاں حاضر کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا لی ہوں کر بلا
بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشے میں رکھ کر چھوڑ دی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں کہا کرتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسے سختی کا عالم ہوگا، کیسے سختی کا دن ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم صفے کو جاتے ہوئے زمین کربلا پر گزرے۔ نام پوچھا گیا، لوگوں نے کہا کربلا، یہاں تک کہ روئے زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں خدمت اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور کو روتے پایا۔ سب پوچھا، فرمایا ابھی جبریل کہہ کر گئے ہیں میرا بیٹا حسین فرات کے کنارے کربل میں شہید ہوگا، کربل میں قتل کیا جائے گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی مجھے سنگائی، منہ سے ضبط نہ ہو سکا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو، توجہ سے سنو، توجہ کرو، غور سے سنو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ اس جگہ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربل کی زمین پر شہید کیے جائیں گے، وہ بھی آپ کی امت آپ کے بیٹے کو شہید کریں گی، آپ کے بیٹے کو قتل کریں گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام کر کے جب یزید پلید نے اپنے ناشاد دل کو خوش کر لیا، اب اس شکی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یاد آئے، مدینے کے صوبہ دار ولید کو خط لکھا کہ حسین اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور مہلت نہ دے، مہلت بھی نہ دے، وقت بھی نہ دے، کچھ ٹائم بھی نہ دے، بس یہ کہنا ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے بیعت کر لے۔ ابن عمر ایک مسجد میں بیٹھے آدمی ہیں اور ابن عمر جب تک موقع نہ پائیں گے خاموش رہیں گے۔ ہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینی ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ شیر اور شیر کا بیٹا موقع کا انتظار نہ کرے۔ صوبیدار نے خط پڑھا اور قیامی بھیج دیا، امام نے پڑھا چلو آتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عمر زبیر سے فرمایا درباروں کا وقت نہیں ہے، بے وقت بلانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار نے وفات پائی، ہمیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ موت کی خبر مشہور ہونے سے پہلے یزید کی بیعت ہم سے لی جائے۔ ابن زبیر نے عرض کی میرا بھی یہی خیال ہے، ایسی حالت میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے میں اپنے جوان جمع کر کے جاتا ہوں، ساتھیوں کو دروازے پر بٹھا کر اس کے پاس جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا مجھے بھی اس کی جانب سے اندیشہ ہے۔ فرمایا وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، میرے اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہمراہیوں کو ہدایت کی جب میں بلاؤں یا میری آواز بلند ہوتے سنو اندر چلے آنا، اور جب تک میں واپس نہ آؤں کہیں ہل کے نہ جانا۔ یہ فرما کر اندر تشریف لے گئے، اندر چلے گئے، ولید کے پاس مروان کو بٹھایا، السلام علیکم کہہ کر تشریف رکھی۔ ولید نے خط پڑھ کر سنایا، وہی مضمون پایا جو حضور کے خیال شریف میں آیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو، توجہ فرماؤ، غور سے سنو، غور سے سنو۔ بیعت کا حال سن کر ارشاد ہوا مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو۔ کہا کہ سب کو جمع کیا جائے، سب کو بلایا جائے، بیعت لو۔ پھر ہم سے کہو کہ ولید نے مرعاتیت پسندی فرمائی، بیعت تشریف لے جائے۔ مروان بولا اگر اس وقت انہیں چھوڑ دے گا اور بیعت نہ لے گا تو جب تک بہت سی جانوں کا خون نہ ہو جائے، ایسا وقت ہاتھ نہ آئے گا بھی روک لے، بیعت کر لے تو خیر ورنہ گردنیں کاٹ دیں گے۔ یہ سن کر امام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابن زرقا
تو یا وہ کیا مجھے قتل کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم تو نے جھوٹ کہا اور تاجی بن کے بات کی۔ یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا خدا کی قسم اب ایسا موقع نہ ملے گا۔ ولید بولا مجھے پسند نہیں کہ بیعت نہ کرنے پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں، مجھے تمام جہاں کے ملک و مال کے بدلے میں بھی حسین کا قتل منظور نہیں۔ میرے نزدیک حسین کا خون جس شخص سے مطالبہ ہوگا وہ قیامت کے دن خدائے قہار کے سامنے ہلکی تول والا ہے۔ مروان نے منافقہ طور پر کہہ دیا تو نے ٹھیک کہا۔ دوسری بار آدمی آیا، فرمایا صبح ہونے دو اور قصد فرما لیا کہ رات میں مکے کے ارادے سے مائے اہل و عیال سفر فرما جائیں گے۔ یہ رات امام علی وقار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزاری کہ آنکھیں تو فراق کی ٹھہرتی ہے چلتے وقت، تو اپنے نانے کریمین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گود سے لپٹ کر آؤں۔ سنو سنو اللہ دے محبوب دے پیارے دیوانوں، سنو سنو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گود سے لپٹ لے، پھر خدا جانے زندگی میں ایسا وقت ملے یا نہ ملے۔ امام آرام میں تھے، خواب دیکھا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور امام کو کلیجے سے لگا کر فرماتے حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے درجے بڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے۔ مسلمانوں حیات دنیاوی میں امام کی یہ حاضری پچھلی حاضری صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ غم فراق قید میں چٹکیاں لے رہا تھا، آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ رکت کے جوش نے جسم مبارک میں رشا پیدا کر دیا، بے قراریوں نے محشر برپا رکھا۔ دل کہتا تھا سر جائے مگر یہاں سے قدم نہ اٹھائیں۔ صبح کے کھٹکے کا تقاضا جلد تشریف لا رہا ہے، جلد تشریف لا رہا ہے۔ دو قدم جاتے ہیں پھر پلٹ کر آتے ہیں، حب وطن قدموں پر لوٹتی ہے۔ کہا جاتے ہیں غریب دامن کیا کہتی ہے، کیوں دیر لگاتے ہو، شوق کی تمنا ہے کہ عمر بھر نہ جائے، مجبوریوں کا تقاضا دم بھر نہ ٹھہر جائے۔ سنو سنو میرے پیارے نبی دے دیوانو، سنو سنو شعبان کی چوتھی رات کے 3 پیر گزر چکے اور پچھلے کے نرم نرم جھونکے سونے والوں کو تھبک تھبک کر سلا رہی تھی۔ ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سپیدی زہر ہوتی چلی گئی۔ اندھیری رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام شہر میں سناٹا، نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی تھی، نہ کسی چلنے والے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ شہر بھر کے دروازے بند، ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں اس وقت جاگ رہے تھے۔ سامانان سفر درست کیا جا رہا تھا، ضرورت کی چیزیں باہر نکالی جا رہی تھی، سواریاں دروازوں پر تیار کر رکھی تھی، پردے کا انتظام ہو چکا تھا۔ ادھر امام کے بیٹے بھائی بھتیجے گھر والے سوار تھے، ادھر امام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے بعد تشریف لائے۔ محراب نے سر جھکا کر تسلیم کی، میناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم کی۔ قافلہ سالار کے تشریف لاتے نبی زادوں کا قافلہ رواں ہو گیا۔ مدینے میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صغرا امام مظلوم کی صاحبزادی
اور جناب محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے باقی رہ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ دن تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفروں کی ایذا دہی اور تکلیف رسانی کی وجہ سے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔ مدینے والوں نے جب یہ خبر سنی دلوں میں خوشی امیز ہوئی، خوشی کے مارے آنکھوں میں شادی عید کا نقشہ کھینچ گیا۔ آمد کا منظر لوگوں کو آبادی سے نکال کر پہاڑوں پر لے جا گئے۔ منظر آنکھیں مکہ کی راہ کو جہاں تک ان کی نظر پہنچتی تھی، ہر آنے والے کو دور سے دیکھ کر چپ کرتے۔ جب آفتاب گرم ہو جاتا گھروں میں واپس چلے جاتے۔ اسی کیفیت میں کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اور روز کی طرح وقت بے وقت ہو گیا۔ انتظار کرنے والے حسرتوں کو سمجھاتے، تمنوں کو تسکین دیتے پلٹ چکے۔ ایک یہودی نے بلندی سے آواز دی، اے راہ دیکھنے والوں، اے راہ دیکھنے والوں، پلٹو تمہارا مقصود بر آیا، تمہارا مطلب پورا ہوا۔ صدا کے سنتے ہی وہ آنکھیں جن پر ابھی حسرت امیز حیرت چھا گئی، اشک شادی برسا چلے۔ وہ دل جو مایوسیوں سے مرجھا چکے تھے، امیز حیرت چھا چکی تھی، تازگی کے ساتھ جوش مارنے لگی، بے قرار پیشوائی کو بڑھانے لگی۔ پروانہ وار قربان ہوتے آبادی لائے۔ اب کیا تھا خوشی کی گھڑی، منہ مانگی مراد پائی۔ گھر گھر سے نغمات شادی کی آواز بلند ہوئی، پردہ نشین لڑکیاں دف بجاتی، خوشی کے لہجوں میں مبارک باد کے گیت گاتی۔ بنی نجار کی لڑکیاں گلی کو کوچوں میں اس طرح شعر کہتی ہیں، نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار۔ غرض مسرت کا جوش تھا، در و دیوار سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ ایک آج کا دن ہے کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوٹتا ہے۔ مدینہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب راتیں تمام سکون کی آرائشیں ایک ایک کر کے رخصت ہوتی۔ خیر آبادی کہتی، یہ سب درکنا ناز اٹھانے والی ماں کا پوس، ماں جائے بھائی کا ہمسایا، اور سب بڑھ کر امام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا بیٹا قربان کر دینے والے جد کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب، کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے آسانی کے ساتھ آنکھ پھیر لی جائے؟ آسانی سے آنکھ پھیر لی کیسی پھیرنی؟ اگر امام رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑنے پر قتل کر دیا جاتا تو قتل ہو جانا منظور فرماتے اور مدینے سے باہر پاؤں نہ نکالتے، مگر اس مجبوری کا کیا علاج کہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ناقہ کو قضا مہار پکڑنے اس میدان کی جانب لے جاتی جہاں قسمت نے پردیسیوں کے قتل ہونے، پیاسوں کے شہید کیے جانے کا سامان جمع کیا۔ مدینے کی زمین پر آپ گھٹنوں چلے، جس کے آپ کے بچپن کی بہار دیکھی، جس پر آپ نے جوانی کی کرامتیں ظاہر ہوئی، اپنے سر پر خاک حسرت ڈالتی ہے۔ پردیس جانے والے کے پیارے پیارے نازک پاؤں سے لپیٹ لپیٹ کر زبان حال عرض کر رہی ہیں کہ اے فاطمہ کی گود کے سنگار کرجے کی ٹیک، زندگی کی بہار کہاں کا ارادہ فرما دیا؟ وہ کون سی سرزمی ہے جسے یہ عزت والے پاؤں جو میری آنکھوں کے تارے ہیں شرف بخشنے کا قصد فرماتے ہیں؟ اے تماشا گا عالم روح تو کجا بہرے تماشا مائے روی، جس قدر یا برکت والا قافلہ نگاہ سے دور ہوتا چلا گیا، اسی قدر پیچھے رہ جانے والے پہاڑیاں مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی خواہش
زیر کر رہے تھے، یہاں تک کہ جانے والوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ مدینے کی آبادی پر حسرت بھرا سناٹا چھا گیا۔ راستے میں عبداللہ بن موتی رضی اللہ تعالی عنہ ملے، عرض کرنے لگے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ فی الحال مکہ کا، عرض کی کوفے کا عزم نہ فرمایا جائے، وہ بڑے بے ڈھنگا شہر ہے، وہاں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے، آپ کے بھائی سے دغا کی گئی، آپ مکے کے سوا کہیں کا ارادہ نہ فرمائیں، اگر آپ شہید ہوئے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ لگا رہے گا، ہم سب غلامی قبول کر لیں گے، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے۔ بلا کر حضور مکہ پہنچ کر 7ویں ذی الحجہ تک امن و امان کے ساتھ قیام فرما رہے تھے۔ لالا میں قربان جواں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ توجہ۔ جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام کے مدینے چھوڑ کر مکے تشریف لے جانے کی خبر پہنچی، فریب ڈائی اور ریاکاری کی پرانی روش یاد آئی۔ مسلمان بن سعد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر عرض لکھی کہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ 150 عرصیاں جمع ہو جائیں پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ اپنے معتدل چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دیں تو ہم جلد تشریف لائیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، ادھر کوفیوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخلے بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو یہاں تک کہ باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام کو تشریف لانے کی نسبت لکھا۔ ادھر یزید پریت کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نامی کا برتاؤ کرتے، کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظلم بھیج۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے۔ جب یہ مرد کوفہ پہنچا، امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی، امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ پر توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکل کر کہے پناہ نہ لے، جب دروازے سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر ایک گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی۔ جب امام مسلم کو آواز پہنچی، تلوار لے کر اٹھے اور ان روبا منشوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر جمع ہو کر شیر خدا کا بچیتا پھر تیغ کف اٹھا اور آن کی آن ان شغالوں کو پریشان کر دیا۔ بار ایسا ہی ہوا جب ان مردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا، مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے۔ چھتوں پر چڑھ کر آگ کے لوہے پھینکنے لگے۔ شیر مظلوم قاتل ان مظلوموں کے پتھروں سے خون تھا، مگر طیبے پر کف برلم حملہ فرماتا باہر نکلا اور راہ میں جو گرے وہ کھڑے تھے ان عقاب عذاب کی طرح لوٹتا۔ جب یہ حالت دیکھی ابن شاعت نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان ہے، نہ آپ کے قتل کیے جانے نہ آپ کو گستاخی ہو۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ خچر سواری کے لیے حاضر ہوا، اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے تلوار حضور کے ہاتھ سے لے لی، فرمایا یہ پہلا مکر ہے۔ ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے، فرمایا وہ امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے۔ ایک شخص بولا تم جیسا بہادر، اور فرمایا اپنے لیے نہیں روتا، رونا حسین آل رسول
آل حسین کا ہے وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے، انہیں اس مکر و بدعہدی کی خبر نہیں۔ پھر ابن اشعث فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ مجھے پناہ دینے سے عاجز ہو گئے یا تمہاری امان کا کام دے گی، اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس کوئی آدمی امام حسین کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو۔ وہ واپس چلا گیا، کوفی کے فریب میں نہ آئے۔ جب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ زیاد بن میہاد کے پاس لائے گئے، ابن اشد نے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ وہ خبیث بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق، ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا نہ کہ امان دینے کو۔ ابن اشعث جب چپ رہا، مسلم اس شدت محنت اور زخموں کی کثرت سے پیاسے تھے، ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا مجھے اس سے پانی پلا دو۔ ابن عمرو باہلی بولا دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی، تم اس میں سے ایک بوند تک نہ پی سکو گے، جہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم میں آب گرم پیو معاذ اللہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او سنگے دل درخش خو آب حمیم نار جہیم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمار بن عقبہ کو ترس آیا، پانی ٹھنڈا منگا کر پیش کیا، امام رضی اللہ تعالی عنہ نے پینے چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ 3 بار ایسا ہوا، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب ابن زیاد بدنی ہاتھ کے سامنے آ گئے، اسے سلام نہ کیا، وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے تو مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے اجازت دی۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعید سے فرمایا تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے، ایک چھپی ہوئی بات ہے۔ اس سنگے دل نے کہا میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا سن لے، تیرے چچا زاد کی اولاد ہے۔ وہ الگ لے گیا، فرمایا کوفہ میں نے 700 روپے قرض لیے، وہ ادا کر دینا، بعد قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا دینا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ باتیں بیان کی اور کہنے لگا وہ بولا کبھی خیانت کرنے والے کو امانت سپرد نہیں کی جاتی، یعنی انہوں نے پوشیدہ رکھنے کو فرمایا تو نے زہر کر دیا، اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر، حسین اپنا ارادہ نہ کرے ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا مسلم کا جنازہ، ہم میں سے تیری سفارش سننے والے نہیں۔ پھر حکم پا کر جلال ظالم انہیں بلا قصر لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، جہاں تک کہ شہید کیے گئے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو، توجہ فرماؤ توجہ 60 کا پچھلا مہینہ حج کا زمانہ، دنیا کے دور دراز حصوں سے لاکھوں مسلمان وطن چھوڑ کر عزیز سے منہ موڑ کر اپنے رب کریم کے مقدس برگزیدہ گھر کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آئے۔ دلوں میں فرحت خوشی لے کر آئے، جوش پیدا کر دیا سینوں میں، سرور لہریں لے رہا تھا۔ یہی ایک رات بیچ میں صبح 9ویں تاریخ اور مہینوں کی محنت وصول ہونے، مدتوں کے ارمان نکلنے کا مبارک دن تھا۔ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد پھر کر نثار ہو رہے تھے۔ مکہ معظمہ میں ہر وقت کی چہل پہل نے دن کو روز عید اور رات کو شب برات کا آئینہ بنا دیا۔ کعبے کا دلکش بناؤ، کچھ ایسے دل آویزاں اداؤں کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے لاکھوں کی جگمٹ میں، جسے دیکھے شوق بھری ناگاہوں سے دیکھے، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا سیاہ پردے کی چلمن سے کسی محبوب دل نواز کی پیاری پیاری تجلیاں چھن چھن کر نکل رہی ہے، جن کے ہوش ربا تاثیر دلکش کیفیتوں نے مجلس آرایاں کی ہے۔ عاشقان دل داد فراقت کی مصیبتیں، جدائی کی
تلقیفیں جھیل کر جب خوش قسمتی اپنے پیارے معشوق کی آستانہ پر حاضری کا موقع پاتے ہیں، دب شوق کی الجھن نصرت امیز بے قراری کی خوش آئندہ تصویران نے ان کی آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتی ہے۔ امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس چہرے سے معلوم ہوتا تھا یہ کسی خاص وجہ سے اس مجموعے میں شریک نہیں رہ سکتے، یا ان کے سامنے کسی نے پردہ اٹھا کر کچھ ایسا عالم دکھا دیا۔ ان کی مقدس نگاہ کو اس مبارک منظر کی طرف دیکھنے اور ادھر متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں، اور کسی وقت حاجیوں کے جماؤ کی طرف حسرت سے دیکھتے اور حج نفل کے فوت ہونے پر اظہار افسوس بھی کرتے تو تقدیر زبان حال سے کہہ اٹھتی کہ حسین تم غمگین نہ ہو، اگر اس سال حج نہ کرنے کا افسوس ہے، اگر اس سال حج نہ کرنے کا افسوس ہے تو میں نے تمہارے لیے حج اکبر کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ توجہ، جب حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے، ادھر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو یہ خبر پہنچی قادسیہ سے خفان کو ہے لعلا قطع نہ تک فوج سے ناکہ بندی کرا دی اور قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو گھائل کرنے اور کلیجوں میں گھاؤ ڈالنے کی بنیاد ڈال دی۔ امام مظلوم نے قیس بن مسحر کو اپنی تشریف آوری کی اطلاع دینے کوفہ بھیجا۔ جب یہ مرحوم قادسیہ پہنچے، ابن زیاد کے سپاہی گرفتار کر کے اس خبیث کے پاس لے گئے۔ اس مردود نے کہا اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو اس چھت پر چڑھ کر حسین کو گالیاں دو۔ یہ سن کر وہ خاندان نبوت کا فدائی یعنی بیت رسالت کا شہدائی چھت پر گر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا حسین آج تمام جہاں سے افضل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کلیجے کے ٹکڑے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے نور، دل کے سرور، ان کا قاصد، ان کا ارادہ ہوں، ان کا حاکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ پھر کہا ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت۔ آخرکار اس مردک نے جل کر حکم دیا کہ چھت سے گھرا کر شہید کیے گئے۔ اس وقت بعد الفت کے متوالے کا بے قرار دل امام عرش مقام کی طرف منہ کے التجا کے لہجے میں عرض کر رہا تھا با جزم عشق توام مائے کشند غوغائے زیست تو نیز برسا بامک آکے خوش تماشا ہی است۔ امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو راہ میں زہیر بن قیس بجلی ملے، وہاں سے واپس آتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قدرت رکھتے تھے، دن بھر امام کے ساتھ رہتے، رات کو لیتا ٹھہرتے۔ ایک روز امام نے بلایا بھیجا بکرات آئیے، خدا جانے کیا فرما دیا اور کس ادا سے دل چھین لیا۔ اب وہ واپس آئے تو اپنا سباب امام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسباب میں رکھ دیا اور ساتھیوں سے کہا جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، ورنہ یہ ملاقات پچھلی ملاقات ہے۔ پھر اپنا سامان لے آنے امام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے کا سبب بیان کیا۔ شہر بلخ جر پر ہم نے جہاد کیا، وہ فتح ہوا، کثیر غنیمتوں کے ملنے پر ہم خوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم جوانان آل رسول کے سردار کو پاؤ تو ان کے ساتھ دشمن سے لڑنے پر اس سے زیادہ خوش ہونا۔ اب وقت آ گیا ہے میں تم سب کو سپرد خدا کرتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا گھر جو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب تم کچھ نقصان
میں آؤ۔ خدا جانے اچھی صورت والوں کی اداؤں میں کس قیامت کی کشش رکھی ہے۔ یہ جسے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں وہ ہر طرف ٹوٹ ٹوٹ کر انہیں کا حور رہتا ہے۔ اب یہ قافلہ بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی، یہیں سے پلٹ جا۔ مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا ہم کسی طرح پلٹ نہیں سکتے، اپنے ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا تمہارے بعد زندگی بیکار۔ پھر جو لوگ راہ میں ساتھ ہو لیے ان سے ارشاد فرمایا کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ نہ گوار نہ ہوگا۔ یہ اس غرض سے فرما دیا کہ لوگ یہ سمجھ کر گمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوانا نے چند بزرگان خدا کے جو کہ مکہ سے ہمراہ کا سعادت ماب تھے سب اپنی اپنی راہ گئے۔ پھر ایک عربی ملے، عرض کرنے لگے اب طے گئے، سنان پر جانا ہے، آپ کو قسم ہے واپس جائیے۔ فرمایا جو خدا چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ موضع شراب سے آگے بڑھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ یکا کہ ایک صاحب نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ فرمایا کیا ہے؟ کھجور کے درخت نظر آئے۔ قبیلہ بنی اسد کے دو شخص نے کہا اس زمین میں کھجور کبھی نہ تھے۔ فرمایا پھر یہ کیا ہے؟ عرض کی سوار معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا میرا بھی یہ خیال ہے۔ اچھا تو یہاں کوئی پناہ کی جگہ ہے، اسے ہم اپنی پشت پر لے کر اطمینان کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کر سکیں گے۔ کہا ہاں کوہ ذو حسن، اگر حضور ان سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سوار نظر آئے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ سبقت فرما کر پہاڑ کے پاس ہو لیے۔ جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں پر افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس ٹھیک دوپہر میں اصحاب امام کے سامنے اترے۔ مالک کوثر کے بیٹے نے حکم دیا انہیں ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ ہمرایا امام رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پلایا۔ جب ظہر کا وقت ہوا امام نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، تم نے خط اور ارادہ بھیج کر بلایا۔ اب اگر اطمینان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر کو چلوں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ کسی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہا تکبیر کو۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے فرمایا اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ کہا نہیں آپ پڑھائیں گے، ہم سب مقتدی ہوں گے۔ بعد نماز حر اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ عز و جل سے ڈرتے ہو، حق کو اس کے اہل کے لیے پہنچانو تو خدا کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کا مقابلہ میں اولی الامر ہونے کے مستحق ہیں۔ ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عرض کی واللہ ہم نہیں جانتے کیسا خط ہے، کیسے ارادے ہیں۔ امام نے 2 خورجیاں بھرے ہوئے خط نکال کر سامنے ڈال دیے۔ انہوں نے کہا میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاؤ تو کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچاؤ۔ فرمایا تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور ہو۔ پھر ہمرائیوں کو حکم دیا واپس چلے۔ انہوں نے روکا۔ فرمایا تیری ماں تجھے روئے، کیا چاہتا ہے، کیا سنا؟
خدا کی قسم آپ کے سوا تمام عرب میں کوئی یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو برابر سے کہتا کہ کسی باشد، مگر واللہ آپ کی ماں کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا آخر مطلب کیا ہے؟ عرض کی ابن زیاد کے پاس حضور کالے چلنا۔ فرمایا تو خدا کی قسم میرے ساتھ نہ چلو۔ کہا تو خدا کی قسم آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ جب بات بڑی اور انہوں نے دیکھا امام رضی اللہ تعالی عنہ جو راضی نہ ہو گئے اور کسی گستاخی کی نسبت ان کے ایمان نے جذبات اجازت نہ دی تو یہ عرض کی میں دن بھر تو حضور سے علیحدہ ہو نہیں سکتا، ہاں جب شام ہو تو آپ مجھ سے عورتوں کے ہمراہی کا عذر بنا کر علیحدہ ٹھہریے اور رات میں کسی وقت موقع پا کر تشریف لے جائیے۔ میں ابن زیاد کو کچھ لکھوں بھیجوں گا، شاید اللہ تعالی وہ صورت کرے جس کسی معاملے میں مبتلا ہونے کی جرات نہ کر سکوں۔ حضرت حرب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اور یزید پلیت سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ میں ایک خواب دیکھا، جاگ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین فرماتے ہوئے اٹھے۔ امام زید العابدین نے عرض کی، اے میرے باپ میں آپ پر قربان کیا بات ہے بتائیے۔ فرمایا خواب میں ایک سوار دیکھا، کہہ رہا ہے کہ لوگ چلتے ہیں، ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں، میں سمجھا کہ ہمیں قتل کی خبر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ آپ کو کوئی برائی نہ دکھائے، کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ضرور۔ عرض کی جب ہم حق پر جان دیتے اور قربان ہوتے ہیں تو کیا پرواہ ہے؟ فرمایا اللہ تم کو ان سب جزاؤں سے بہتر جزا دے جو کسی بیٹے کو کسی باپ کی طرف سے ملے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ، توجہ غور سے سنو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط آیا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دو، پانی بند کر دو، جہاں اترے میدان میں اترے ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ جاسوس بن کر آیا، آپ نے قسم کھائی کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر جاگتے رہے، رات بھر چاند ستاروں کو دیکھتے رہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہی، نیند تک بھی نہ آئی۔ قافلہ اس اندھیری رات میں فقط اس آسرائے پر روانہ ہو گیا۔ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے، ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے، باقی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزریں گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ، توجہ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے کہ مظلوم کو صبح ہوتے ہی تو کہا کربلا کے میدان میں جل جلالہ یہ محرم 21 کی 2 تاریخ کا دن ہے۔ عمرو بن سعد اپنے لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آیا، اس بدبخت کو ابن زیاد بدنی حد نے کفار و دلی کے جہاد پر مقرر کیا اور فتح کے صلے میں حکومت کا فرمان لکھ دیا۔ امام مظلوم کی خبر پائی، بدنصیب کی نیت بدی پر آئی، بلا کر کہا کہ ادھر کا قاصد ملتوی رکھ، پہلے حسین سے مقابلہ ہو، فارغ ہو کر ادھر جانا۔ کہا مجھے معاف کرو، کہا بہتر مگر اس شرط پر اگر تمہارا تو نوشتہ واپس دے۔ اس نے 1 دن کی مہلت مانگ کر احباب سے مشورہ کیا، سب نے منع کر دیا۔ اس کے بھاجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے ماموں میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کر کے گناہگار نہ ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تو خدا حسین کا قاتل ہو کر ملے۔
کہا نہ جاؤں گا مگر ناپاک دل میں درد رہا۔ رات کو آواز آئی کوئی کہتا ہے رے کی حکومت چھوڑ دوں اور وہ بڑی مرغوب چیز ہے یا قتل حسین کی مذمت گوار کروں اور ان کے قتل میں وہ آگ جس کی روک نہیں اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آخر قتل امام مظلوم پر ہی رائے کرائے پائی بے دین نے الدین مزرعت دنیا کی ٹھہرائی۔ فرات کے گھاٹیوں پر واسوار بھیج کر ساقی کوثر کے بیٹے پانی بند کیا۔ ایک رات امام کو بلایا بھیجا، دونوں لشکر کے بیچ میں حاضر آیا، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ امام نے سمجھا کہ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ، کہا میرا گھر ڈھایا جائے گا، فرمایا اس سے بہتر بنوا دوں گا، کہا میری جائیداد چھن جائے گی، ارشاد ہوا اس سے اچھی عطا کر دوں گا۔ 3 راتیں یہی باتیں ہوتی رہی، جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھا، حسین چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں میں، اس تمہاری مراد حاصل۔ حالانکہ امام نے یزید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد نے خط پڑھا کر کہا بہتر ہے۔ شمر ذل جوشن خبیث بولا کیا یہ باتیں مان لیتا؟ خدا کی قسم اگر حسین بے تیری اطاعت کیے چلے تو ان کے لیے عزت و قوت ہوگی، تیرے واسطے ضعف ذلت یوں نہیں بلکہ تیرے حکم ہو جائیں گے۔ اگر تو سزا دے تو مالک، اگر معاف کرے تو تیرا احسان۔ میں نے سنا ہے کہ حسین ابن سعد میں رات بھر باتیں کرتے رہے۔ ابن زیاد نے کہا تیرے رائے مناسب ہے، تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا کر وہ مان لے تو ان کی اطاعت کرنا، ورنہ تو سردار لشکر ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے حسین کی طرف اس لیے بھیجا کہ تو ان سے دستے کشن ہو یا امید دلائے یا ڈھیل دے یا ان کا سفارشی بنے۔ دیکھ حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہے، اگر مان لے تو موتی بنا کر یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں ان کے ساتھیوں کو قتل کر۔ اگر تو ہمارے حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ جب شمر نے خط لیا تو عبداللہ بن ابی الحمل بن حزام اس کے ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی ام النبیین بنت حزام مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ بسرا نے مولا علی حضرت عباس و عثمان عبداللہ جعفر کی والدہ تھی، انہوں نے ابن زیاد سے اپنے اس پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے امان مانگی۔ اس نے لکھ دی وہ خط ان صاحبوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے فرمایا ہماری امان کی حاجت نہیں، ابن سیما کی امان سے اللہ تعالی کی امان بہتر ہے۔ جب شبر نے ابن سعد کو ابن زیاد بن نہاوت کا خط دیا، اس نے کہا تیرا بڑا ہو، میرا خیال ہے تو نے ابن زیاد کو میری تعریف پر عمل کرنے سے پھر کر کام بگاڑ دیا۔ مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی، حسین ہرگز تو اطاعت قبول کریں گے ہی نہیں، خدا کی قسم ان کے باپ کا دل اس کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ شمر نے کہا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا ہے جو ابن زیاد نے لکھا۔ شمر نے عباس نے ان کے حقیقی بھائی کو بلا کر کہا اے بھانجو تمہارے امان۔ وہ بولے اللہ کی لعنت تجھ پر، تیری امان پر ماموں بن کر ہمیں امان دینا چاہتا ہے اور رسول کے بیٹے کو امان نہیں دینا چاہتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پیارے نبی دے دیوانو، توجہ فرماؤ، توجہ غور سے سنو۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آئے، اپنے لگتے جگر کے سینے اقدس رکھ کر فرمایا اللہم اعط الحسین سبعا و اجرا۔
الہی حسین کو صبر و اجر عطا کر۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اب ان قریب ہم سے ملا چاہتے ہو، اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کیا نہ۔ جوش مسرت میں امام کی آنکھ کھل گئی، ملاحظہ فرمایا کہ دشمن حملہ آور کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جمعہ کا خیال پسماندوں کو وصیت کرنے کی غرض سے امام نے ایک رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مشورہ لیا، عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا اگر دلیم کے کافر بھی تم سے ایک رات کی مہلت مانگے تو دینی چاہیے تھی، غرض مہلت دی گئی۔ خیمے لگائے گئے، رات بھر جاگتے رہے جب 10 محرم الحرام آئی، روز عاشوراء کی صبح آئی، جمعے کی سیر معاشر منہ دکھاتی۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ عطر سے برآمد ہو کر اپنے 72 ساتھیوں، 32 سواریوں، 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ دائیں بازو پر زبیر بن کین، بائیں پر حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالی عنہ سردار بنائے گئے، اور نشان برادری پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقرر فرما دیے گئے، اور حکم دیا گیا کہ خندق کی لکیوں میں آگ لگا دی جائے، دشمن ادھر سے راہ نہ پائے۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام تے شہادت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن بن عبدالبا یزید بن حسین حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے پر منتظر ہیں کہ بعد فراغ امام خود بھی یہ سنت ادا کرے۔ ابن حسین نے عبد الرحمن سے کچھ ہنسی کی بات کہی، وہ بولے یہ ہنسی کیا موقع ہے؟ کہا خدا گواہ ہے کہ میری قوم بھر کو معلوم ہے کہ جوانی میں کبھی میری ہنسی کی عادت نہ تھی، اس وقت میں اس چیز کے سبب خوش ہو رہا ہوں جو ابھی ملا چاہتی ہے۔ تم اس لشکر کو دیکھتے ہو جو ہمارے مقابلے کے لیے تلا ہوا ہے، خدا کی قسم ہم اور حرو کی ملاقات اتنی ہی دیر باقی ہے کہ یہ تلواریں لے کر ہم پر جھک پڑے۔ امام مقام رضی اللہ تعالی عنہ بار تشریف لائے اور ناکہ پر سوار ہو کر اتمام میں حجت کے لیے اشقیاء کی طرف تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر فرمایا لوگو میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، جو کرنا ہے کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا، میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکیوں کو دوست رکھتا ہے میرا کار ساز ہے۔ امام کی یہ آواز ان کی بہنوں کے کان تک پہنچی، بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ امام نے حضرت عباس اور امام زین العابدین کو خاموش کرنے کے لیے بھیج کر فرمایا خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ پھر اشقیاء کی طرح متوجہ ہو کر فرمانے لگے ذرا میرے سب کو تو بیان کرو، تو سوچو میں کون ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول نے مجھے میرے بھائی کو فرمایا تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات میرے خون ریزی سے روکنے کو کافی نہیں؟ شمر مردک نے کہا ہم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب مظہر نے فرمایا اللہ عز و جل نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں، بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب
دانا ہوا تو نام لے کر فرمایا اے شیخ بن ربیع ابن حجاز بن اجز، اے قیس بن اشرف، اے زید بن حارث، کیا تم مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گیا، فرمایا ضرور لکھے۔ پھر ارشاد ہوا اے لوگو اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں، اس امر سے، اس کام سے مجھے سنسار کرو، اور پناہ لیتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرما کر ناکہ تشریف سے اترے زہیر بن قیس ہتھیار لگائے گھوڑوں پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اہل کوفہ، عذاب الہی جلد آتا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے۔ ہم تم ابھی دینی بھائی ہیں، جب تلوار اٹھے گی تو تم الگ گروہ ہوگے، ہم الگ۔ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خدا کی اولاد کے بارے میں آزمایا کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے بلاتا اور سرکش ابن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں۔ تم ان سے ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ کوفیوں نے کہا جب تک تمہیں تمہارے سردار کو قتل نہ کر لے، یہ موتی بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں، ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے نہ ہٹیں گے۔ زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحق محبت و نصرت ہے، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو ان کو قتل کے بدر پہ نہ ہو۔ اس پر شمر مردود نے ایک تیر مار کر کہا چپ، بہت دیر سے تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ زہیر نے فرمایا او ایڑیوں پر تو نے والے گوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو نرا جانور ہے۔ میرے خیال میں تجھے قرآن کی دو آیتیں بھی نہیں آتی، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب اور رسوائی کا مژدہ ہو۔ شمر بولا کوئی گھڑی جاتی تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا۔ فرمایا کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ جینے سے پسند ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے لوگو تم کو یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا ہے اور دین حق سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ جو اہل بیت کے لوگ ہیں یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نہ پہنچے گی۔ امام علی مقام نے واپس بلا لیا۔ اب شقی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حر نے کہا تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا لڑوں گا اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑانا اور ہاتھوں کا گرانا ہے۔ کہا وہ تین باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا، اور مجبوراً لشکر کے ساتھ امام کی طرف بڑھے، مگر جو کہ بدن کانپ رہا اور پہلوؤں میں دل دھڑکنے کی آواز بغل والے کان سے سن لی۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے ایک ہی قوم نے کہا تمہارا یہ کام شبہ میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ تمام اہل کوفہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا ہوں۔ بولے میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور ایک طرف پرزے کر کے جلا دیا تو جنت چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی دی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی اللہ مجھے حضور پر قربان کرے، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے سے روکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ بدبخت لوگ حضور کا ارشاد قبول نہ کریں گے اور یہاں تک کہ نوبت آ پہنچے گی۔ میں اپنے جی میں کہتا ہوں کہ خیر باز باتیں ان کی کر لوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل گیا ہے۔
انجام کا تو وہ حضور کا ارشاد کچھ نہ کچھ مان ہی لیں گے، اور خدا کی قسم یہ گمان ہو کہ یہ کچھ نہ کچھ مانیں گے تو مجھ سے اتنا بھی ہرگز واقع نہ ہو۔ اب میں تائب ہو کر حاضر آیا ہوں، اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں، کیا میری توبہ حضور کے نزدیک قبول ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور گناہ معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ اور یہ مدعا سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹنے اور فرمانے لگا، یہ وہ باتیں ہیں جو امام نے پیش کی تھی، منظور نہیں۔ ابن سعد نے کہا، ان کا ماننا میری قدرت سے باہر ہے۔ فرمایا، اے کوفیو، تمہاری میں بے اولاد ہوں، تمہاری ماؤں کو تمہارا رونا نصیب ہو۔ کیا تم نے امام کو دشمنوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ میں اپنی جانوں پر ان پر نثار کروں گا؟ اب تمہیں ان کے قتل پر آمدہ ہو، یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شہر میں چلے جائیں، یہاں وہ ان کے بال بچے امان پائیں گے۔ تم نے انہیں قیدی بے دست پا بنا رکھا ہے، فرات کا بہتا پانی جسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں، اور گاؤں کے کتے سور جس میں لوٹ رہے ہیں۔ حسین ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، پیاس کی تکلیف نے انہیں زمین سے لگا دیا۔ تم نے کیا برا معاملہ کیا ذریعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اگر تم توبہ نہ کرو، اپنی حقوق سے باز نہ آئے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو منع کیا تو حضرت حر پر پتھر پھینکنا شروع کیے۔ یہ واپس ہو کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ لشکر اشقیہ سے زیادہ کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے مبارز طلب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیرہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے، دونوں بولے، ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر بن کین یا حبیب بن مظہر یا بارابیر بن حضیر کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضرت عبداللہ نے یسار سے فرمایا، او بدکار عورت کے بچے، تو مجھ سے نہ لڑ، تیری لڑائی کے لیے بڑے بڑے چاہیے۔ یہ فرما کر ایک ہاتھ مارا، وہ قتل ہوا۔ سالم نے آپ پر پرواہ کیے بائیں ہاتھ سے روکا، انگلیاں اڑ گئی، دینے سے وار کیا، وہ بھی مارا گیا۔ یہ عبداللہ کوفہ سے امام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کی بیوی ام وہب ان کے ساتھ تھی۔ وہ خیمے کے چوب لے کر جہاد کے لیے چلی اور اپنے شوہر سے کہا، میرے ماں باپ تیرے قربان، قتال کے ان ستھرے پاکیزہ نبی زادوں کے لیے کہا تم میں جاؤ، نہ مانا، کہا یہ تمہارے ساتھ مروں گی۔ آخر حضرت امام نے آواز دی کہ اے بی بی، اللہ تجھ پر رحمت کرے، پلٹ کے آ، جہاد عورتوں پر فرض نہیں، جہاد عورتوں پر فرض نہیں۔ واپس آئی، پھر ابن سعد کے میمنہ سے عمر بن الحجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھا۔ امام کے ساتھیوں نے گھٹنوں کے بل جھک کر نیزے سامنے کیے، گھوڑے نیزوں کی سنانوں پر نہ بڑھ سکے، پیچھے پلٹے تو ادھر سے چلے جائیں۔ وہ کتنے ہی زخمی ہوئے، کتنے ہی مارے گئے۔ ایک مردک ابن حوض نے پوچھا، کیا تم حسین ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ 3 پر پوچھا، لوگوں نے کہا، تیرا کیا کام ہے؟ وہ بولا، اے حسین، تمہیں آگ کی بشارت ہو۔ فرمایا، تو جھوٹا ہے، میں اپنے مہربان رب کے پاس جاؤں گا۔ پھر اس کا نام پوچھا۔ ابن حوزہ دعا فرمائی، اللہم خذہ الی النار، الہی اسے آگ کی طرف سمیٹ۔ یہ سن کر وہ مردود غضبناک ہوا، حضور کی طرف گھوڑا چمکایا، قدرت خدا کا گھوڑا بھڑکا اور یہ پھسلا، ایک پاؤں رکاب میں الجھ کر رہ گیا۔ اب گھوڑا اڑ چلا جاتا ہے جہاں تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، سر پتھروں سے ٹکرا کر پاش ہو جاتا ہے۔ آخر اسی حال میں واصل جہنم ہوا۔ مسروق بن وائل
امام مظلوم کے سر مبارک لینے کی تمنا میں آیا۔ ابن حوزہ کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگا خدا کی قسم میں تو اہل بیت سے کبھی نہ لڑوں گا۔ پھر یزید بن معقل حضرت بریر سے کہنے لگا خدا تمہارے ساتھ کیا کیا فرمایا، اچھا کیا کہا تم نے جھوٹ کہا اور میں تم کو آج سے پہلے جھوٹا نہ جانتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ ہو۔ فرمایا تم آؤ ہم تو مباہلہ کر لے، اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جھوٹا سچے کے ہاتھ سے قتل ہو۔ وہ راضی ہو گیا۔ مباہلہ کے بعد ابن معقل نے تلوار چھوڑ دی، خالی گئے۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیا، خود کاٹتا ہوا بھیجا، چاٹ گیا۔ یہ دیکھ کر رضی بن مقاز عبدی دوڑی اور حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹ گئی، کشتی ہونے لگی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ نے دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھی۔ پیچھے سے کعب بن جابر زادی نے نیزے مار کر پشت مبارک میں غائب ہو گیا۔ نیزہ کھا کر رضی کے سینے سے اترے اور اس مردک کی ناک دانتوں سے کاٹ لی۔ کعب نے تلوار ماری، شہید ہوئے۔ جب کعب پلٹا اس عورت نے کہا میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گی، تو نے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے دشمن کو مدد دی، عالموں کے سردار بریر کو شہید کیا۔ پھر امام کی جانب سے عمرو بن قرظہ انصاری نکلے اور سخت لڑائی کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت ہن نے قتال شدید کیا، یزید بن سفیان نے ان کے سامنے آئے، انہوں نے اسے قتل فرمایا۔ نافع بن حلال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہے، مزاحم بن حریث ان کا مزاحم ہوا۔ مرادی بن عمر نے اس نانا مراد کو قتل کیا۔ یہ حالت دیکھ کر عمرو بن حجاج چلا، اے لوگو تم جانتے ہو کن سے لڑ رہے ہو، تمہارے سامنے وہ بہادر ہے جنہیں مرنے کا شوق ہے، ایک ان سے میدان نہ کرو، وہ بہت کم ہے، خدا کی قسم تم سب مل کر پتھراؤ، مارو گے تو قتل کر لو گے۔ ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو تنہا میدان کرنے سے روکا۔ پھر عمرو بن الحجاج نے فرات کی طرف حملے سے کیا۔ اس حملے میں مسلم بن اوجا اسدی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ عمرو پلٹ گیا، ان میں بھی ابھی رماق باقی تھی۔ حبیب بن مظہر نے کہا تمہیں جنت کا مزدہ ہو تمہارا، اگر نہ مجھ سے سخت شاک ہوا، ابھی ان قریب تم سے ملا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وصیت کرو اس پر عمل کرو۔ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم ان پر قربان ہو جانا۔ حبیب نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ پھر خبیث ابن سعد نے 5 تیر نواز بن نمیر کے ساتھ جماعت امام پر بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسے تیروں کا مینا برسنا شروع ہو گیا۔ امام کے ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو لیے۔ یہ پیادہ ہونا اس مسلط سے تھا کہ ان نگہانی بلاد سے ایک ساتھ 500 تیر چٹکیوں سے نکال رہا تھا۔ گھبرا کر پاؤں نہ اکھڑ جائیں، مرنا جو کچھ ہے یہی ہو جائے۔ امام کو چھوڑ کر بھاگنے اور پیٹ دکھانے کی راہ نہ رہے۔ حضرت حر سخت لڑائی لڑے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ ان باسوں نے ان کے 30 ساتھیوں پر کچھ قدرت نہ پائی۔ جب شکی ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے جانے کی طاقت نہیں، اس میدان کے دائیں بائیں کچھ مکان واقع تھا، ان میں لوگ بھیجے، جماعت امام پر دائیں بائیں سے حملہ ہوا۔ اس کے امام مظلوم کی 3-4 ساتھی پہلے سے بیٹھے رہے جو خدا مار لیا۔ ابن سعد نے جل کر کہا مکانات میں آگ لگا دی جائے۔ امام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے تو ادھر سے حملہ کا اندیشہ نہ رہے گا۔ شمر مردود حملہ کر کے خیمہ اطہر کے قریب پہنچا اور جنت والوں کا خیمہ پھونکنے کو جہنمی نے آگ مانگی۔ اس کے ساتھی حمید بن مسلم نے کہا خیمے کو آگ لگا دے کر اور تو بچوں کو قتل کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اور دوست کی نے نہ مانا، شیخ بن ربی کو
صفی نے اس ناپاک لشکر کے سرداروں میں تھا، اس ناری کو آگ لگانے سے باز رکھا۔ اس عرصے میں حضرت زبیر بن قیس 10 صحابیوں کے ساتھ شمر مردود کے لشکر پر ایسی سختی سے حملہ آور ہوئے، ان وقتوں کو بھاگتے اور پیٹ دکھاتے ہوئے نظر آئے۔ اس حملے میں ابو عزا مارا گیا۔ دشمنوں نے جمع ہو کر ان 11 پر ہجوم کیا، ان میں سے جتنے مارے جاتے کثرت کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہوتا، ان میں ایک بھی شہید ہوتا تو سب پر زہر ہوتا۔ اسی عرصے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو ثمامہ الساعدی نے امام سے عرض کی، میری جان حضور پر قربان، میں دیکھتا ہوں کہ اب دشمن پاس آئیں گے، خدا کی قسم جب تک میں اپنی جان حضور پر نثار نہ کر لوں حضور شہید نہ ہوں گے، مگر آرزو یہ ہے کہ ظہر پڑھ کر اللہ سے ملوں۔ امام نے فرمایا، ہاں یہ اول وقت ہے، اس سے کہو کہ اس قدر مہلت دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ امام کی کرامت یہ دیکھ کر بات ان بے دینوں نے قبول کر لی۔ ابن نمیر مردک نے کہا، یہ نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت اس خبیث نے کہا کہ نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی، اور اے گدے تیری قبول ہوگی۔ اس نے ان پر پرواہ کیا، انہوں نے خالی دے کر تلوار مار دی، گھوڑے پر پڑی، گھوڑا اگر اور اس کے ساتھ وہ مردود بھی زمین پر آیا۔ اس کے ہمراہ جلدی کر کے اسے اٹھا لے گئے۔ پھر انہوں نے قتال شدید کیا، بن تمیم سے بدیل بن سلیم کو قتل فرمایا۔ دوسری تمیمی نے ان کے نیزہ مار کر اٹھانا چاہا کہ ابن نمیر خبیث نے تلوار چھوڑ دی، شہید ہو گئے۔ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کا امام کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت حر اور حضرت ظہیر بن قیس نے یہ شروع کیا کہ ان خبیثوں پر حملہ فرماتے ہیں۔ جب وہ اس ہر بونگ میں گھر جاتے، دوسرے لڑ بھڑ کر چھٹا لاتے، جب یہ گھر کر غائب ہو جاتے وہ حملہ کرتے اور بچا لیتے، دیر تک یہی حالت رہتی۔ پیادوں کا لشکر حضرت حر پر ٹوٹ پڑا اور انہیں شہید کر دیا۔ روزۃ الشہید میں ہے، جب زخمی ہو کر گڑے امام کو آواز دی، حضرت بے قرار ہو کر تشریف لے گئے، سخت جنگ فرما کر اٹھا لے گئے، زمین پر لٹا دیا، ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر پیشانی اور رخسار کی گردن امن سے پوچھنے لگے۔ حر نے آنکھ کھول دی اور اپنا سر امام کے زانوں پر پایا، مسکرا کر کہنے لگے، عرض کرنے لگے، حضور اب تم ان سے خوش ہوئے؟ فرمایا، ہم راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ انہیں یہ مزدہ جان فضا سن کر امام نقد جان نثار کیا اور بہشت بری کی راہ لی۔ آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تیرے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو، ہم تمہارے سامنے۔ اللہ میں قربان ہو میرے دیوانو، تم بہت توجہ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایسا سارے کے سارے شہید ہوتے گئے، سوائے حضرت امام حسین کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ اب امام کے وفادار جان نثار سپاہیوں میں چند اقتداروں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ ان حضرات میں سے سب سے پہلے جو دشمنوں کے مقابلے پر تشریف لائے، امام کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شیروں کے حملے مشہور ہیں، پھر یہ شیر تو محمدی کچھار کا شیر، اس کے جھنجھالے ہوئے حملے سے خدا کی پناہ، دشمنوں کو کہر الہی کا نمونہ دکھا دیا، جس نے سر اٹھایا نیچا دکھایا، سفید شکن حملوں سے جدھر بڑے دشمن کا کوئی
کی طرح پھٹ گئے۔ دیر تک قتال کرتے رہے، قتال فرماتے رہے، پیاس ترقی پڑ گئی، واپس تشریف لائے، عدم راست فرما کر پھر حملہ آور ہوئے، دشمنوں کی جان پر وہی قیامت برپا کر دی۔ چند بار ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ مرا بن مقاز عبدی شقی کا نزا لگا اور بدبختوں نے تلوار پر رکھ لیا۔ جنت عالیہ میں آرام فرما نوجوان بیٹوں کے علاج پر امام نے فرمایا، بیٹا خدا تیرا شکر شہید کرنے والوں کو قتل کرے، تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ یہ قوم اللہ سے کتنی بے باک ہے اور رسول کی بے حرمتی پر کس قدر عاجزی ہے۔ پھر ناش مبارک اٹھا کر لے گئے، خیمے کے پاس رکھ دی۔ پھر عبداللہ بن مسلم لڑائی پر آ گئے۔ اب ادا نے چار طرف سے نرغات، اس نگر میں اون بن عبداللہ بن جعفر تیار، عبد الرحمن جعفر بن بصر عقیل نے شہادتیں پائی۔ پھر قاسم حضرت امام حسن کے صاحبزادے حملہ آور ہوئے۔ عمرو بن سعد نفیل مردود کی تلوار کھا کر زمین پر گر پڑے، امام کو چچا کہہ کر آواز دی۔ امام شیر غضبناک کی طرح پہنچے اور عمر مردود پر تلوار چھوڑی، اس نے روکی، ہاتھ کہنے سے الگ ہو گئی۔ وہ چلایا، کوفے کے سوار اس کی مدد کو دوڑے اور وہ غبار میں اسی کے ناپاک سیدھے پر گھوڑے کی ٹاپیں پڑ گئی۔ جب گرد چھٹی تو دیکھا امام حضرت قاسم کی لاش پر فرما رہے ہیں، قاسم تیرے قاتل رحمت الہی سے دور ہیں، خدا کی قسم تیرے چچا پر سخت شاک گزرا، تو پکارے اور وہ تیری فریاد کو نہ پہنچے۔ پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے اور حضرت علی اکبر کے برابر لٹا دیا۔ اسی طرح جکیب کے بعد حضرت عباس، ان کے تینوں بھائی، امام کے دوسرے صاحبزادے ابو بکر، سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اللہ انہیں اپنے وسیع رحمتوں کے سائے میں جگا دے، ہمیں ان کے برکات سے بہرمند فرمائے۔ اب امام مظلوم نہ رہ گئے، خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو عوام میں حضرت علی اصغر مشہور ہے، گود میں اٹھا کر میدان میں آئے۔ شکی نے تیر مارا کہ گود ہی میں ذبح ہو گئے۔ امام نے ان کا خون زمین پر گھرایا اور دعا کی، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی تو انجام میں بخیر فرمایا، ظلم سے بدلہ لے لے، پھول کھل کھل کر بہاریں اپنی سب دکھلائیں گے، حسرت ان غنچوں پر جو بے کھلے مرجھائیں گے۔ حسن عشق کے بہمی تعلقات سے جو آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ وصل دوست جسے چاہنے والے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے، بغیر مصیبتیں اٹھائیں اور بلائیں جھیلیں حاصل نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤ میرے پیارے نبی دے دیوانو، توجہ فرماؤ توجہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اے کوثر اپنے ٹھنڈے اور خوشگوار پانی کے سبیل پیارا، 3 دن کے پیاسے تیرے کنارے جلوہ فرمائیں گے۔ اے تو اپنے سائے کے دامن اور دراز کر، کربلا کی دھوپ کے لیٹنے والے تیرے نیچے آرام لیں گے۔ آج میدان کربلا میں جنتے سے ہوئے سنگار کے ٹھنڈے پانی کے پیالے حاضر ہیں، آسمان سے ملائکہ کی لگاتار آمد سطح ہوئی، بالکل بھر دیا اور پاک روح نے بیت کے مکانوں کو سونا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے بیٹے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ریش مبارک سر اطہر کے بال گرد میں آٹے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو کا تار بنا ہوا، دست مبارک میں ایک شیشہ جس میں شہیدوں کا خون جمع کیا گیا ہے۔ اب مقدس اقدس دل کے چار پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔
بچہ ناز رکھتا باشد جان نیز مند ہے کہ بوقت جان سپردن بسر شن رشید پاشی اللہ اللہ میں قربان جہاں میرے پیارے نبی دے دیوانو توجہ فرماؤ توجہ غرض آج کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے حسن حرو سے کہو کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کریں تمہاری شہزادی تمہارے آقا نعمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کے شہید کرنے اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آ گیا رضوان کو خبر دو کہ جنتوں کو بینی بینی خوشبو سے بسا کر دلکش آرائشوں سے آراستہ کر کے دلہن بنا رکھے کہ بزم شہادت کا دولہا بیت خون کا سیراب باد زخموں کے ہار گلے میں ڈالے ان قریب تشریف لا رہا ہے امام نے شمر خبیث کو خیمے عطر کے طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا خرابی ہو تمہارے لیے اگر دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو شرافت سے تو نہ گزرو میرے اہل بیت سے اپنے چاہے سرکشوں کو روکو دشمن ادھر سے باز رہے اب چار طرف سے امام مظلوم جنہیں شوق شاد ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا اگر کا ہوا امام دہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشانہ رہتا میں جنم تشریف لے جاتے دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا خدا کی قسم فوج اس طرح ان کے حملوں پر پریشان ہوتی جیسے بکریوں کے گلے میں شیر آ بڑھتا ہے لڑائی نے طول مچایا دشمنوں کے چھکے چھڑائے ناگا امام کا گھوڑا ابھی کام آ گیا پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں 3 دن کے پیاسے ایک بدبخت نے فرات کی طرح اشارہ کر کے کہا وہ دیکھیے کیسا چمک رہا ہے مگر تم اس میں سے ایک بوند نہ پیو گے یہاں تک کہ پیاسے ہی مر جاؤ گے فرمایا اللہ تجھ کو پیاسا فضل کرے فرمایا پیاس میں مبتلا ہو پانی پیتا اور پیاس نہ بجھی یہاں تک کہ پیاسا ہی مر گیا حملہ کرتے اور فرماتے کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہاں ہاں خدا کی قسم میرے پاس کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی قسم نہ خوشی کا سبب ہو خدا کی قسم مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو خدا کی قسم مجھے قتل کرو گے تو تم میں پھوٹ ڈالے گا تمہارے خون بہائے گا اس پر راضی نہ ہوگا یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب چند در چند بڑھا آئے گا جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا لشکر کو للکارا تمہاری میں تم کو پیٹے انتظار کر رہے ہو حسین کو قتل کرو اب 4 طرف سے ظلمت کا اب تاریکی کی بادل فاطمہ الزہرا کے چاند پر چھا گئے ذرا بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری امام تھک گئے زخموں سے چور ہو گئے 33 زخم میں سے 34 گھاؤ تلواروں کے کھائے تیرو کا شمار نہیں اٹھنا چاہے اگر گر پڑے اسی حالت میں سنانے بن نصف نقی شقی ناری جہنمی نے نیزہ وار کر عاشق کا تارا راز زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا سنانے مردود نے کھولی بن یزید سے کہا سر کاٹ لے ان کا ہاتھ کاپنے لگا سنان والدہ شیطان بولا تیرا ہاتھ بیکار ہے اور خود گھوڑے سے اترا کر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پاڑے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا سر مبارک جدا کر لیا شہادت جو دلہن بنی ہوئی ہے سرخ جوڑا جنتی خوشبو سے بسائے اسی وقت کی منتظر بیٹھی تھی گھونگھٹ اٹھا کر بیٹا بانا دوڑی اپنے دلہا حسین شہید کے گلے میں بائیں ڈال کر لپٹ گئی اس پر بھی صبر نہ آیا امام کا لباس مبارک اتار کر آپس میں بانٹ لیا دعوت کی آگ اب بھی نہ بجھی اہل بیت کے خیموں کو لوٹا تمام مال اسباب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا زیور اتار کر کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی
اللہ کار کی ہزار ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر زیور در کنار اہل بیت کے سروں سے دوپٹے تک اب بھی مردود کے چین نہ پڑا۔ ایک شکی ناری جہنمی پکارا، کوئی ہے حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کرے۔ 10 مردود گھوڑے کداتے دوڑے فاطمہ الزہرا کی گود کے پالے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کھیلتے کہ تن مبارک کو سموں سے ردا کر سینہ پیش نازین کی تمام ہڈیاں رضا رضا ہو گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جواں میرے پیارے نبی دے دیوانو، توجہ فرماؤ توجہ۔ پھر سر اقدس مبارک امام مظلوم و شہدائے محروم خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیج گئے۔ جب کوفہ آئے مکان بند پایا، خولی سرد مبارک لے کر گھر آیا، اپنی اولاد نواز سے کہا کہ میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کو غنی کر دے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حسین کا سر۔ بولی خرابی ہو، تیرے لیے لوگ چاندی سونا لے کر آتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک نور عظیم سر مبارک سے آسمان تک بلند اور سپیدہ پرند سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔ جب سر مبارک پر زیادہ خبیث کے پاس لایا، اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ وہ شکی جھڑی سے دندان مبارک چھو کر بولا، میں نے کیسا خوبصورت نہ دیکھا، دانت کیسا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، فرمایا اپنی جھڑی ہٹا کے میں نے مدتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کے چومنے اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگا۔ وہ خبیث بولا، تمہیں رونا نصیب ہو، تمہیں رونا نصیب ہو، اگر سٹ نہ گئے ہوتے تو گردن مار دیتا۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے، مرجانہ کے جنے کو امیر بنایا، آج تم سب غلام ہو۔ خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے قتل کیے گئے اور جو بچ رہ گئے غلام بنا لیے گئے۔ دور رہو وہ جو ذلت و عار پر راضی ہو۔ پھر فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دینی ران مبارک پر حسن کو بیٹھا اور بائیں ران پر حسین کو دست اقدس ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ ادھر ظالموں نے عابد بیمار کے گلے میں توق ڈال دیے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی، بیویوں کو اٹھنوں پر سوار کر کے 2 روز بعد کربلا سے کوچ کیا۔ سوار گھوڑوں پر آدھا ہے پیدا ہے شہزادہ، الہی کیسا زمانے نے انقلاب کیا جب یہ مظلموں کا لٹا ہوا قافلہ شہیدوں کی لاشوں پر گزرا کہ بے گھوڑو کفن میدان میں پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بے تابانہ چلا اٹھی، یا رسول اللہ پر ملائکہ آسمانوں کی درودیں، حضور یہ ہے حسین میدان میں لیٹے، سر سے پاؤں تک خون میں لپٹے، تمام بدن خون کے جوڑے کٹے، حضور کی بیٹیاں قیدی ہوئی، حضور کے بچے مقتول پڑے جن پر ہوا خاک اڑا کر دی۔ جب یہ مظلوم قافلہ ابن زیاد بن نہاد کے پاس پہنچا، اس نے عبد مظلوم سے بحث کی، مسکت جواب پانے پر حیران ہو کر بولا، خدا کی قسم تمہیں انہیں میں سے ہو؟ پھر ایک شخص سے کہا، دیکھ تو یہ بالغ ہے، اس پر میری بن ماز احمری شکی نے سید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ کو بے ستر کر کے دیکھا، ہاں جوان ہے۔ خبیث بولا، انہیں بھی قتل کر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتاب ہو کر مظلوم بھتیجے کے گلے سے لپٹ گئی اور فرمایا، ابن زیاد بس کر، ابھی ہمارے خون سے تو سیراب نہ ہوا،
ہم میں نے کیسے باقی چھوڑا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں اس بچے کو قتل کر، تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ عابد مظلوم نے فرمایا اے ابن زیاد، اب بے کس عورتوں کا کون نگہبان رہے گا، دین و دیانت و حقوق رسالت تو برباد ہو گیا، آخر تجھے اس سے کوئی ربط بھی ہے؟ اسی کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خدا ترس بندہ کر دینا جو اسلامی پاس کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچا دے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر خبیث بولا، خون کی شرکت بھی کیا چیز ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بی یہی چاہتی ہے کہ اس لڑکے کو قتل کرو تو انہیں بھی قتل کر دو، خیر لڑکے کو چھوڑ دو، اپنے ناموس کے ساتھ رہے۔ اب یہ قافلہ شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے، سر مبارک نیزے پر تھا اور راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے جانا کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں سے اجنبا تھے؟ سر مبارک نے فرمایا یا تالی القرآن اعجب من قصۃ اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والوں، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب میرا قصہ قتل اور سر نیزے پر لیے پھرنا، ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا بتا یہ کہا ہے تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشریہ لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال متا چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشریوں کے توڑ آپس میں حصے کرنے کو کھولئے، سب اشریاں ٹھیک کیوں ہوگی ان کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو غافل نہ جانو ظالموں کے کاموں سے۔ اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جانے جاتے ہیں ظالم کرنے والے کس پلٹے پر پلٹے کھاتے۔ شہادت کے بعد آسمانوں سے خون برسا، ہم صبح کو اٹھے تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے، آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آنے لگے۔ ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون ملتا۔ ایک روایت میں آتا ہے 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا، دیواریں شاب کی رنگی ہوئی چادریں معلوم ہوتی تھیں، ستاروں میں تلاطم نظر آتا، ایک ستارہ دوسرے سے ٹکراتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں دنیا بھر میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے خون پاتے، آسمان سے خون برسا، کپڑے پھٹ گئے مگر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا۔ آخر و شام کوفہ میں گھروں دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے شہادت مبارک سے پہلے نہ دیکھی، 6 مہینے تک آسمانوں کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کچھ اعانت کی کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھے نے اپنے نفس ناپاک کی نسبت کہا اس سے تو کچھ نہ ہوا، چراغ کی بتی سنبھالی،
آگ نے اس چکی کو لے لیا، آگ چلاتا ہوا فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ نہیں نہ بجھی یہاں تک کہ آگ میں پہنچا۔ منصور بن عمار نے روایت کی، امام کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک مشک چڑھا جاتے اور پیاس کم نہ ہوتی۔ صدمی کہتے ہیں کہ ایک شخص کربلا میں میری دعوت کی، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا، جس نے حسین کے خون میں شرکت کی بھوری موت مرا۔ میزبان نے اسے جھٹلایا اور وہ شخص بھی اسی لشکر میں تھا۔ پچھلی رات چراغ درست کرنے اٹھا، آگ نے جست کر کے اس کے بدن کو لے لیا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کا بدن کوئلہ ہو گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا۔ امام مقادی فرماتے ہیں ایک بوڑھا وقت شہادت امام موجود تھا، شریک ہوا تھا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا کہ اس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آستین چڑھائے، دست اقدس میں ننگی تلوار لیے سامنے کھڑے ہیں، قاتل ذبح کیے ہوئے پھر پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوڑھے پر غضب فرمایا، تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا۔ اس خون امام کی ایک سلائی آنکھ میں لگا دی، اٹھا تو اندھا تھا۔ سبت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے سر مبارک امام مظلوم اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، چند روز بعد اس کا منہ کالا کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرا چہرہ تو عرب میں بھی تر و تازہ تھا، یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کہا جب سے وہ سر اٹھایا ہے ہر رات دو شخص آتے ہیں، بازو پکڑ کر بھڑکتی آگ پر لے جاتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، آگ چہرے کو مارتی ہے، پھر نہایت ہی برے حالوں میں مر گیا۔ ایک بوڑھے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سامنے تشت میں خون رکھا ہے، لوگ پیش کیے جاتے ہیں، حضور اس خون کا دبا لگا دیتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی اس نے عرض کی میں تو موجود نہ تھا، فرمایا دل سے تو چاہتا تھا، پھر گشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ صبح کو اندھا اٹھا۔ حاکم نے روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کی، یا اللہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 قتل کیے، حسین کے عوض 70,000 قتل فرماؤں گا۔ الحمدللہ ابن زیاد خبیث بن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے لیا۔ جب وہ مر گیا اس کا سرما اس کے ساتھیوں کے سرو کے لا کر رکھا، لوگوں کا ہجوم تھا، غل پڑ گیا، آیا راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سرو کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر ناک تک پہنچا، ایک نتھنے میں سے گھس کر دوسرے نتھنے میں سے نکل کر چلا گیا، پھر غل پڑا، پھر وہی سانپ آیا، یوں ہی کئی بار کرتا رہا۔ منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک شخص دیکھا، اس کا منہ سور کا منہ تھا، سب پوچھا وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور اس کی پاک اولاد پر لعنت کیا کرتا تھا۔ ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خبیث کی شکایت کی، حضور نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر تھوک دیا، چہرہ سور جیسا ہو گیا۔